السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم میں سورہ النمل کی آیت نمبر 62 میں ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطرب کی دعا کا جواب دیتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا ہے، انٹروگیٹیولی ایک انداز اپنایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو کون ہے جو جب تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہ چیز ہے امن یجیب المضطر، یہ مضطرب کہتے ہیں، آپ یہ اردو میں بولتے ہیں یہ لفظ مضطرب، کہ وہ بہت مضطرب حال ہے، تو پریشان حال، تو اس کے لیے ہم مضطرب بولتے ہیں نا، وہی قرآن کریم کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، حالت اضطراب میں ہونا۔ تو یہ وہی ہے امن یجیب المضطر، جب وہ مضطرب انسان یعنی پریشان حال انسان اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے۔ تو دعا کیا ہوتا ہے؟ پکارنا ہوتا ہے، یہ دعا کرنا نہیں ہوتا، یہ مذہب کے اندر ہے۔ تو پکارنا، جب وہ پکارتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اجیبو، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اجیب کا معنی یہ ہوتا ہے، جواب دیتا ہوں۔ تو جتنی بھی انسانیت کو مسائل درپیش قیامت تک ہو سکتے ہیں، ان سب کا سلوشن اللہ نے پہلے سے قرآن کے اندر دیا ہوا ہے۔ تو وہ ان الفاظ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے متعلق جو سلوشن ہے ہم نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہوا ہے، وہ اصول اور ضابطے اگر تم اپنا لو تو تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ دعا کیا ہوتی ہے، اور دعا کا جو پکارنا ہے اس کا پھر جواب کیا ہے، وہ جواب قرآن کے اندر ہے، وہ اصول اور ضابطے پرماننٹ انچینجبل۔ تو جب بھی کوئی قوم کسی مصیبت میں، پریشانی میں ہو اور اس کو اس کا سلوشن نہیں مل رہا ہو، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پھر میرے قرآن کو کھولو اور اپنے مسائل سے ریلیٹڈ جو قوانین اور اصول ہیں وہ دیکھو اور ان کا حل کر لو۔ یہ تو ہوگی قرآن کی بات۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 23 مارچ کو حضرت صاحب نے دعا منگوائی تھی، بہت بڑے علامہ صاحب نے، مولوی صاحب نے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کرونا کے ٹوٹل جو پیشنٹ تھے پاکستان میں کتنے تھے؟ تقریباً 125 کے قریب تھے۔ آپ چیک کر لیں اس ڈیٹ کو، 23 مارچ کی بات ہو رہی ہے، تو کتنے تھے؟ 750 کے قریب۔ اور آج کتنے ہیں؟ تقریباً 12,000۔ اگر اس کی کوئی پرسنٹیج نکال لینا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مہینے کے بعد اس دعا کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ 750 سے بڑھ کر تعداد 12,000، تقریباً 12,000 کے قریب پہنچ گئی۔ یہ تو ہوئی دعا کا مقبولیت، اس کا اثر جو آپ نے دیکھا، اور جس نے نہیں بھی غور کیا تو اس کو چیک کر سکتا ہے، اس کے اوپر غور کر سکتا ہے کہ دعا کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج کی جو دعا اسی حضرت صاحب نے کروائی ہے، اور اس میں تو پھر پورا میڈیا تھا، آپ دیکھ رہے تھے۔ حضرت صاحب تو وہ کم رو رہے تھے، میڈیا والے زیادہ رو رہے تھے یا رونے والی شکلیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو ہم اس کے اوپر کوئی طنز نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کی دعا، تو اس دعا کے اندر انہوں نے
کیا چیز کہی کہ اس کرونا کا جو ایپیڈیمک پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی جتنے بھی ممالک ہیں 200 کے قریب، وہ ساری اس میں پریویل کر چکا ہے. لاکھوں انسان اس میں انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، لاکھوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہ صورتحال ہے اس میں. اور انہوں نے اس کی ڈائیگنوز جو کی ہے حضرت صاحب نے، دیکھیں جب انسان کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اپنے جو ریلیونٹ بیماری کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اگر کسی کو کوئی سٹامک کا ایشو ہو تو وہ سٹامک والے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. وہ کسی جو برین کا اسپیشلسٹ ہو اس کے پاس نہیں جائے گا. ایسے ہی ہے نا، اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ ہارٹ پیشنٹ کے پاس جائے گا، ڈرماٹولوجی کے پاس نہیں جائے گا، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہیں جائے گا. اچھا، تو عطائی تو بالکل ایک علیحدہ چیز ہوگی نا. وہ جو عطائی حکیم ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تو بالکل ایک سائنس سے بھی ہٹ کر چیز ہوگی. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کرونا کا علاج تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ویسٹرن نیشن ہی اس کا علاج دریافت کریں گی. ہم نے تو کیا کرنا ہے، وہ تو لگے ہوئے ہیں اپنی لیبارٹریز کے اندر. وہ کوئی یہ سجدہ نہیں کر رہے، رکوع نہیں کر رہے، جن کو یہ مسلمان رکوع اور سجدہ کہتے ہیں. نہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں، نہ وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کے جو فزیکل لاز ہیں برحق انچینجبل، ان کی روح سے وہ اس کرونا کا علاج دریافت کر رہے ہیں، اس کی ویکسین، اس کے اینٹی ڈوٹس جو بھی، تو وہ اس کی روح سے وہ معلوم کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، سورہ المعون پڑھ رہے ہیں، کلونجی کھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کھجوریں کھا رہے ہیں خیر سے. تو یہ اس طرح سے کرونا کا علاج کر رہے ہیں. وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب تراویحیں پڑھیں گے تو اس سے بھی کرونا ڈر کر بھاگ جائے گا شاید ان کی نظروں میں. اس کے لیے وہ حکومت کی ریٹ کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ جو کچھ ہو جائے ہم تراویح پڑھیں گے، مسجدیں کھلیں گی، اذانیں ہوں گی، نماز ہوگی، تراویح ہوگی، موت آئے جو مرضی ہو تو وہ تو یہ کریں گے. تو یہ ہے جی ان کا ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کا. دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے نا دنیا کے اندر، تو اس میں اس معاملے کو خراب کرنے والے شروع سے یا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہی مولوی حضرات ہیں، یہی مذہب کے لوگ. انہوں نے کوئی کام آج تک نہیں سنوارا. انہوں نے جو کام ہے وہ بگاڑا ہے، خراب کیا ہے. اور ان کے وجود سے کبھی بھی کسی بھی دور کے اندر انسانوں کو رحمت نہیں ملی، انسانوں کو عافیت نہیں ملی، بدحالی ملی ہے، تباہ حالی ملی ہے، مصیبت ملی ہے، پریشانی ملی ہے. آپ اس کا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیں. آج یہ وقت تھا کہ پوری دنیا اس بیماری میں مبتلا ہے. آج یہ وقت تھا کہ یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، کہ یہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں لے جاتے، لیکن نہیں. انہوں نے تو چونکہ مسجدوں کو دکانداری بنایا ہوا ہے، اب وہ یہ کیسے برداشت کر لیں کہ وہ دکانداریاں جو ہیں اس کے وہ بند ہو جائیں اور یہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور ان کی وقت اور حیثیت ہی ختم ہو جائے. تو یہ کیسے برداشت کر لیں کہ ان کی پیشوائیت جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے. تو وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ حکومتیں بھی بے بس ہیں. وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ بے بس ہیں. انہوں نے لوگوں کو اپنا اتنا دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ موت بھی گلے لگا لیں گے لیکن وہ تراویح ضرور پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے پڑھیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھیں، تو ٹھیک ہے اس کا انجام بھی بھگت رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، آپ ریویو کر لیں، اینالائز کر لیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ اور وہ جو ایران سے جو شرائن سے لوگ آئے زیارتیں کر کے، آپ یہ دیکھ لیں موسٹلی وہی لوگ ہیں. انہوں نے وہ خود بھی انفیکٹڈ ہوئے اور آگے لوگوں کو بھی انفیکٹڈ کیا. یہاں سے وہ انڈیا سے وہ بنگلہ دیش اور پھر وہ آگے انڈونیشیا، پھر ملیشیا،
پاکستان، یہ یوں ایسے ٹریولنگ کرتے گئے ہیں، اپنے وہ گشت کرتے گئے ہیں، لوگوں سے ملتے گئے ہیں اور کرونا وائرس پھیلاتے گئے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے ان کی، لیکن وہ کوئی عقل و فکر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے، مولوی صاحب نے جو تشخیص کی ہے کرونا کی، وہ کیا کی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کرونا پھیلا ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کہ ان کی حکمت دیکھیں۔ انہوں نے ایک روایت سنائی ہے، وہ روایت کن کی ہے؟ پرشینز کی، پرشین راوی کی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، رسول کا قول تو قرآن کے اندر ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ رسول کا قول جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ اور انہوں نے، آپ یہ دیکھا کہ یہ دعا اور اس سے پیچھے والی دعا اور پوری ان کی آپ ٹریکنگ کریں، چیک کر لیں، کبھی انہوں نے قرآن کی بات کی ہے؟ یہ آپ کو افسانے سنائیں گے حوروں کے، ایسے ایسے قصے سنائیں گے کہ بڑے لچھے دار، پرسحر، بڑے دل فریب، سحر انگیز، جو سن کر انسان محظوظ ہو، اس کو مزہ آئے، پر اسراریت ہو۔ تو اس طرح سے طلسماتی روایات، تو کبھی وہ یہ لوگ قرآن نہیں سنائیں گے آپ کو، نہ قرآن سنائیں گے، نہ آپ کو قرآن کے نزدیک جانے دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اب تشخیص کیا کی ہے کرونا کی، کہ پھیلا کیوں ہے؟ جھوٹ سے، اور کیا ہے؟ دھوکہ دینے سے کرونا پھیلا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اخلاق سوز یہ جو چیزیں ہیں نا، بے حیائی اور عریانی، وہ اس لیے پھیلا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال نہیں ہے اور تہمت بازی ہے، اس وجہ سے وہ کرونا پھیلا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ چیزیں کیا مذہبی طبقوں میں سب سے زیادہ نہیں؟ کیا یہ مولانا صاحب جاگیردار نہیں ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رزق حلال، تو یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، اس جاگیر سے جو رزق آ رہا ہوتا ہے، کیا وہ حلال کا ہوتا ہے؟ یہ کبھی سوچئے گا ذرا آپ۔ ڈپٹی کمشنر بھی ان کی مرضی کا لگے، ڈی پی او بھی وہ ان کی مرضی کا لگے، پٹواری بھی ان کے مرضی کے لگیں، یہ حلال کی چیزیں ہوتی ہیں؟ اس طرح سے حلال رزق کمایا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اور پھر ان کے ڈیروں کے اندر، ان کی حویلیوں کے اندر 2-2 کروڑ کی پریڈو اور بڑی بڑی گاڑیاں وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا یہ حلال کی روح سے ہے یہ ساری چیزیں؟ کبھی سوچئے گا ذرا، جس گاڑی میں وہ بیٹھتے ہیں اور جس گھروں میں وہ رہتے ہیں، وہ کبھی غور کیجئے گا ذرا۔ تو اور اخلاقیات، آپ نے یہ تو دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سلام لینے کی بھی کوشش کی ہے، تو انہوں نے ان کو ایسے کیا، جاؤ جاؤ سلام لینا، یعنی کہیں ان کے ہاتھ میلے نہ ہو جائیں۔ یہ ان کی اخلاقیات ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات نہیں ہیں، اس وجہ سے کرونا پھیلا۔ ٹھیک ہے، امانت نہیں ہے، اور اتنے جو کھربوں روپے وہ کما کر بیٹھے ہیں، تو کیا یہ امانت ہے؟ یہ امانت ہے؟ اس چیز کو آپ دیانتداری کہیں گے؟ اور کیا اپنی ہر تقریر میں وہ جو جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ایک سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آدھے گھنٹے کی ہو یا 1 گھنٹے کی ہو، اس میں مجھے بتائیں تو صحیح سچ کتنا ہے؟ وہ سارا ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ مذہبی جھوٹ ہوتے ہیں، جو آپ عقیدت کی روح سے سچ مان لیتے ہیں۔ عقیدت کی روح سے مانتے ہیں نا آپ، وہ سچ مان لیتے ہیں۔ حوروں کا جو نقشہ، ان کے جو جسمانی خد و خال کے جو انہوں نے نقوش، ان کے جسمانی ابھار، ان کے جو سیکسی آرگن کے جو نقشے وہ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بتائیں جو کیفیات وہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ تو یہ ہے جی ان کی باتوں کا تضاد۔ تو کیا یہ جو چیزیں ہیں اس وجہ سے کرونا پھیلا ہے؟ کبھی سوچئے گا ان چیزوں کو؟ اور اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کیا ہوتی ہے، اللہ کو پکارنا جب کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، اور اجیب دعوت الداع،
دعا کا جواب دینا اللہ کا کیا ہے؟ وہ قرآن کے اندر، وہ اس کے قوانین اور ضابطے، وہ کہتا ہے وہ دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ تمہارے مسائل کا حل کیا ہے، تو وہ اصول اور ضابطے اپنا لو، مصائب دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے اب اس کا پھر سلوشن کیا دیا ہے؟ یہ تو انہوں نے بتایا نا کہ یہ اس وجہ سے پھیلا ہے، اب انہوں نے سلوشن یہ دیا ہے، وہ بھی انہوں نے یعنی اپنی یہ جو انہوں نے جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ یہ جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیتے ہیں، یعنی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں یا یہ سلوشن ہم دے رہے ہیں، وہ اپنا ہر جھوٹ، جیسے پرشین راویوں نے اپنا ہر جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا، آج یہ انہی کی طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے ہر جھوٹ کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کا سلوشن کیا دیا ہے کہ 2 نفل پڑھیں اور استغفر اللہ کی تسبیحیں پڑھیں۔ یہ اب چیک کر لیجئے گا ذرا اس دعا کو، اور اس میں انہوں نے جو ڈائیگنوز کیا، یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائیں وہ، اور پھر اس ڈائیگنوز کے بعد انہوں نے جو اس کا سلوشن دیا ہے نا، وہ یہ دیا ہے کہ 2 نفل پڑھیں اور استغفر اللہ کی تسبیحیں پڑھیں۔ یہ جی سلوشن ہے۔ اچھا، تو وہ بیٹھے ہوئے اینکر، یعنی اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے وہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، اور وہ ٹسوے بہا رہے ہیں، آگے بیٹھے ہیں جناب، بڑے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی خدا کو دیکھ رہے ہوں۔ کبھی غور وہ دیکھیں ذرا آپ ویڈیو ان کو، یعنی وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں وہ مولوی صاحب کو جیسے ان کے سامنے کوئی خدا آ گیا ہے، اور مجال ہے ان کی آنکھ جھپک جائے یا ان کا چہرہ ادھر ادھر ہو جائے، اور وہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر بڑے غور سے وہ رو رہے ہیں حضرت صاحب، اور یہ بھی رو رہے ہیں۔ ان کے وہ انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہوا، وہ رو رہے ہیں یا نہیں رو رہے، یہ ایک علیحدہ چیز عقیدہ دیا ہوا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو۔ اللہ کو بڑی پسند ہے، یعنی اللہ کو رونے والی شکلیں پسند ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے متعلق یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو اس کے اوپر پکا کیا ہوا ہے کہ اگر تم نے اچھے انداز سے، اچھے چہرے سے اللہ سے بات کی تو اللہ نے تمہاری بات نہیں سننی۔ اللہ تمہاری بات تب سنے گا جب رونی شکل بنا کر رو رو کے منتیں ترلے کرو گے نا اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ کو کوئی رحم آئے گا، پھر اللہ کو تمہارے اوپر کوئی ترس کھا کے پھر وہ سوچے گا کہ ان کی کوئی بیماری میں دور کر دوں۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو ایسے ہاتھ نہیں کرو گے، رو گے نہیں، رونی شکل، اگر رونا نہیں آتا تو رونی شکل نہیں بناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ترس نہیں آئے گا، وہ تو اتنا نعوذ باللہ وہ تو اتنا ظالم ہے۔ تو اس کو تو ترس میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ یوں کرو، اینکر بھی ساتھ بٹھا لو، لوگوں کو بھی کہو رونی شکل بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر وہ اللہ کے آپ رونی شکل بنا کر رونی آوازیں نکال کے اس کے اوپر پھر اللہ کو کچھ ترس آئے گا، اور وہ اللہ کو کرونا جو ہے کرونا کو بھگا دے گا۔ جس قوم کا یہ اللہ کے متعلق عقیدہ ہو، مجھے یہ بتائیں وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہے، کس منہ سے یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ کبھی سوچئے گا اس بات کو؟ یہ اللہ کو ماننے والے اللہ کے متعلق یہ عقائد رکھتے ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے غصے میں آ کر کرونا بھیجا ہے، وہ غصے میں آ کر لوگوں کو عذاب دیتا ہے، پھر انسانوں کے پاس اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ پھر استغفار کی تسبیح پڑھیں، یہ جو منکوں والی دانوں والی تسبیح، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی ان کے استغفر اللہ دانوں کے اوپر کرنے سے، ان کے رونے سے، ان کے ایسے یوں ہاتھ کرنے سے، ان کی رونی شکلیں بنانے سے، ان کی رونی آوازیں نکالنے سے اللہ ان کا کرونا بھگا دے گا، اللہ ان کی مصیبت دور کر دے گا۔ ان کے اوپر ترس کھا کے، ان کے ترلوں سے، منتوں سے وہ اس کے جوش، جو رحمت کا جوش آ جائے گا، اس کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور وہ ترس کھا کے، وہ رحم کھا کر
ان کا عذاب ہٹا دے گا۔ یہ خدا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر یہ خدا سمجھتے ہیں تو پھر جو لوگ جب تک اس قسم کا نظریہ، عقیدہ، نظریہ تو اب کہیں نہیں ہے، عقیدہ ہی ہے مذہب کا، وہ قوم اس وقت تک بربادی میں رہے گی، ذلت میں رہے گی، اور کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس ذلت سے بچا نہیں سکتی، اس بربادی سے بچا نہیں سکتی۔ تو انہوں نے اپروچ کیا دی ہے کہ 2 رکعت نفل اور استغفار کی تسبیح، یہی سلوشن بتایا۔ یہ اپروچ آ گئی نا ان مذہب کے لوگوں کی، تو ٹھیک ہے، منگوائیں ان سے دعائیں، پھر ایسے کریں ہاسپٹل بند کر دیں۔ انہوں نے کیا کہا، جب فصلوں کے اوپر بیماری آئی تو ان کے پاس کوئی اس بیماری کا حل نہیں تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وائرس کی بیماری ہوتی کیا ہے، کاٹن کے اوپر آئی تھی یہ بیماری، تو انہوں نے کہا، اس کا سلوشن دیا، سائنٹسٹ نے ان کا سلوشن تلاش کیا، بتایا کہ اس وائرس کی، لیف کرل وائرس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا کیریئر کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا، سورت رحمان پڑھ کے وہ کھیتوں کے اوپر، کھیتوں میں پھرتے رہے، سورہ رحمان پڑھ کر ان کو پھونکتے رہیں، اور وہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کی سپرے کرتے رہیں، تو آپ کا جو کاٹن کی کراپ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ پھر ٹھیک تو نہ ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد جب دل کی یہ جو بڑا مشہور ہوا، ایک دفعہ میں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور وہ بھی اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈپارٹمنٹ، سورہ رحمان چل رہی ہے، اتنی بڑی وہ گورنمنٹ کا ادارہ، اس کے اندر سورہ رحمان چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایسے کریں گے، یہ ڈاکٹرز کو بھگا دیں یہاں سے، دوائیاں بند کر دیں، ان کو سورہ رحمان سے ٹھیک کریں، بلکہ ان پیشنٹ کو فارغ کریں، گھر بھیج دیں، اور ان کو سورہ رحمان سنائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور تسبیح استغفار کی پڑھیں، کورونا چلا جائے گا۔ تو یہ تو روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ ہر نماز کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ مولوی صاحب نہیں پڑھتے، وہ تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، جن کو انہوں نے لگایا ہوا ہے نا اپنے فالورز کو، وہ تو پڑھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، کرونا تو نہیں جا رہا، بلکہ انہی تبلیغی کے جماعت کے لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے آگے لوگوں میں بھی پھیل رہا ہے۔ ایسی ہے نا یہ چیزیں، تو یہ آپ کی سوچنے کی ہیں، ان کی تو دکانداری ہے، وہ تو نہیں سوچیں گی، یہ چیزیں آپ نے سوچنی ہیں، یہ سلوشن نہیں ہے۔ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ مولوی صاحب کی اپروچ استعمال کرنی ہے، یا آپ نے سائنٹیفک اپروچ استعمال کرنی ہے، وہ سیفٹی میئرز۔ ابھی تو سیفٹی میئرز کے اوپر ہے نا، ویکسین تو آئے گی، اینٹی ڈوٹس آئیں گے، وہ ٹرائل کے مراحل میں گزریں گے، اس کے بعد وہ کنفرم ہوں گے، تو وہ تو پھر بات کی بات ہے۔ فی الحال تو سیفٹی میئرز ہیں۔ آپ نے آج حکومت نے نہیں کرنا یہ فیصلہ، وہ تو ان سے دعائیں کروائیں گے، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے، آپ غریب ہو جائیں، آپ کے کاروبار تباہ ہو جائیں، حکومت کی تو ان کی تو یہ سردردی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل فارغ ہیں اس چیز سے، بری ذمہ ہے، تو وہ آپ کے لیے دعائیں کروا سکتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی کروائی تھی، مریض جو تھے 750 سے 725 کے قریب، تقریباً یہی بنے گا 750 کے قریب، تو اب وہ 12,000 کے قریب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکومت تو یہی دعائیں کرائیں گی بھائی آپ کے لیے۔ اگر آپ نے حکومت کے کہنے کے اوپر رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو دعائیں کروا رہے ہیں، تو لیکن ان کے اوپر آپ رہیں گے تو یہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ ملٹی پلائی نہ ہو جائے، یہ ہزاروں میں، اور یہ ڈبل ٹرپل اگر ہو گیا نا فگر، تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہاسپٹل میں پھر نہیں علاج ہوگا، پھر گلیوں کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر پیشنٹ پڑے ہوئے ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے اور مر رہے ہوں گے۔ یہ صورتحال آپ نے دیکھا تھا نا ایران کے اندر کیا ہوا تھا، روڈ کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اٹلی میں روڈ کے اوپر پڑے ہوئے تھے، فٹ پاتھوں کے اوپر تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے۔ یہ پوزیشن ہو جائے گی پھر، اور اس وقت یہ پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، سمجھ آئیں گے؟ یہ جو تسبیحیں بتا رہے ہیں آپ کو، یہ جو دعائیں کروا رہے ہیں، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو۔ تو آپ یہ نیم حکیم خطرہ جان ان سے اپنے آپ کو بچائیں، سیفٹی میئرز اڈاپٹ کریں۔
یہ اپنی دکانداری کے لیے لاک ڈاؤن کے خلاف یہ احتجاج بھی کریں گے، لاک ڈاؤن کو بھی توڑیں گے، حکومت کی ریٹ کو بھی چیلنج کریں گے، اور حکومت بھی ان سے ڈرتی ہے، ظاہر ہے وہ اتنے چونکہ حکومت کے مفاد ہوتے ہیں، یہ انہی سے دعائیں منگوا رہے ہیں نا، تو مفاد ہے نا ان کو، حکومتوں کو مفاد ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ان سے تعلقات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان سے بگاڑتے نہیں ہیں۔ کبھی دعا کروا لی، کبھی اپنے حق میں فتویٰ ان سے لے لیا، فیور لے لی اس طرح کی، وہ دیکھو جی اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں، تو وہ تو گن گا رہے ہیں، وہ تو تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کے نزدیک ایک وہ مولوی صاحب کے اور ایک وہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہے کنٹری کے، ان کے علاوہ ساری قوم جھوٹی ہے، ساری قوم بے حیا ہے۔ دیکھا نا، یہی کہا نا انہوں نے، پوری قوم کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ جھوٹی ہے، بے حیا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کے، اور وہ جنہوں نے دعا کروائی ہے ایک اس ہستی کو چھوڑ کے۔ یہ دو شخص ہیں ہمارے پاکستان میں جو اس سے بری ذمہ ہیں، باقی پوری قوم جو ہے وہ جھوٹی ہے، دھوکے باز ہے، عریانیت پسند ہے، وہ بے حیا ہے، سارے وہ چیزیں ان کے اندر ہیں، وہ اپنی بہو بیٹیوں کو نچانے والے ہیں، ساری چیزیں وہ پوری قوم کو انہوں نے آج جو ہے ایک فتویٰ دے دیا ہے پوری قوم کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے غور کرنے کی ہیں۔ دیکھیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، وہ کبھی بھی آپ کو قرآن کی دعوت نہیں دیں گے، کیونکہ قرآن ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو ان کی پیشوائیت ختم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر مذہبی پیشواؤں کو شیطان کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے راستے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، قرآن ان کو شیطان بولتا ہے۔ تو آپ ان کو چھوڑ دیں، میں یہ ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں کہ جس قسم کا اللہ کا تصور وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں، جس قسم کے حوروں کا تصور وہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، عقل و فکر کے بھی خلاف ہے۔ یہ چیز ہے، یہ بالکل ایک نان سینس ایک اپروچ ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر تباہی، بربادی، اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جو کہ ہم بھگت رہے ہیں انہی کی باتوں میں آ کر۔ کچھ نہیں ہوتا جی، تراویح پڑھیں گے اللہ خوش ہو جائے گا، کرونا کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمیں کچھ کہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عقیدت کی ہیں، یہ مبالغہ میزی ہوتی ہے۔ تو مذہب کا کام ہی لوگوں کو اسی طرح کی چیزیں گفتگو سنا کے لوگوں کو اپنے راستے سے بھٹکانا ہوتا ہے۔ مذہب ہوتا ہی جذباتی ہے، یہ جذباتی چیزیں پیش کرتے ہیں، اور جذبات کی رو میں آپ کو اس کے اندر لے جا کر آپ کو عقل و فکر سے دور کر دیتے ہیں، اتنا دور کہ آپ اس انٹلیکٹ سے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں۔ مذہب کا پہلا کام یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹوپی اڑائے گا، وہ آپ کو عمامہ اڑائے گا، وہ آپ کو دستاریں بدوائے گا، تاکہ کوئی تازہ ہوا نہ لگے، آپ کچھ نہ سوچ سکیں، آپ کی جو عقل ہے وہ بند ہو جائے، آپ کے دلوں کے اوپر تالے لگ جائیں، آپ کوئی چیز سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں، کوئی ہوا کا کوئی تازہ جھونکا، نئی سوچ، نئی کوئی تحقیق وہ آپ کے اندر نہ چلی جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس چیز سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کی روح سے علاج دریافت کرنا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ برحق ہے، یہی حق ہے۔ میٹیریل لاز، فزیکل لاز ہر چیز کے اندر موجود ہیں، ان کو سمجھنے والے لوگ ان کو قرآن عالم بولتا ہے۔ مذہب کے پیشواؤں کو قرآن عالم نہیں، شیطان بولتا ہے۔ تو جو فزیکل لاز کو سمجھنے والے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، قرآن ان کو علماء بولتا ہے، وہ انسانیت کو سلوشن دے سکتے ہیں، اور وہی دیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں، جب یہ اس کی ویکسین آئے گی تو کسی مولوی نے نہیں ایجاد کی ہوگی،
انہی لوگوں نے ایجاد کی ہوگی جو اللہ کے فزیکل لاز کو سمجھتے ہیں اور اس کی روح سے انسانیت کی بیماریوں کے لیے وہ فزیکل جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے وہ سلوشن، ان کے لیے وہ علاج، وہ چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ غور و فکر کیا کریں، اس کی روح سے آپ سوچا کریں۔ جب آپ نہیں سوچیں گے تو پھر کوئی سلوشن نہیں آئے گا۔ شکریہ۔